رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4. پچھلے درس میں اس پر بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہ کھلی ہوئی گمراہی کیا ہوتی ہے، اس پر میں نے پچھلے درس میں کچھ باتیں کی تھی کہ غیر مسلم چاہے کتنی ہی ترقی کر جائیں، کتنی ہی دنیا کی ذہین قوموں میں ان کا شمار ہو، مگر کفر کے اندھیرے اور کفر کی گمراہی ایسی گمراہی ہے جس کا گمراہی ہونا بالکل واضح ہے. یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذہین لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے صحیح راستے پر ہوں یا ان کی سمجھ میں سیدھا راستہ آ نہ رہا ہو، ایسا نہیں. کھلی ہوئی گمراہی کا مطلب کہ ان کو اپنا گمراہ ہونا ان کے سامنے بالکل واضح ہے. دین برحق کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ خواہشات کی وجہ سے، کیونکہ دین برحق حرام خواہشات پر پابندی لگاتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے. مذہب سے دستبردار ہو کر انسان کی زندگی آزاد ہو جاتی ہے، بظاہر بڑی مزیدار ہو جاتی ہے. مذہب سے آزاد زندگی میں تو بڑے مزے ہیں. اب دیکھیں عشاء کی نماز کے لیے آپ لوگ آئے، کتنی ٹینشن کی بات ہے، گھر بار چھوڑا، دل کسی کا بھی نہیں چاہتا، پھر بھی آ گئے وضو کر کے نماز میں شرکت. اور بہت ساری پابندیاں ہیں صبح و شام لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں آزادی ہوں. گرے سے گرا مسلمان بھی کہیں نہ کہیں آ کے مذہب کی پابندیوں پر عمل کرتا ہے. مذہب زنا نہیں کرنے دیتا، مذہب شراب نہیں پینے دیتا، مذہب ماں باپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، مذہب بیوی بچوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. مذہب جو ہے وہ چوری چکاری حرام پہ پابندیاں لگاتا ہے. تو مذہب کی پابندیاں ہٹا دو تو آزاد. تبھی آپ یہ دیکھیں دنیا کی جو قومیں مذہب کو نہیں مانتی ان کی زندگی اور ان کا سب کچھ دولت ہے، دولت. تبلیغ والے کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین آ جائے، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. تو بالکل کفر کی دعوت اس کے متضاد ہے کہ دولت سے سب کچھ ہونے کا یقین اور دولت نہیں ہے تو کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ دعوت. تبھی آپ کسی غیر مسلم کو دیکھیں وہ دن رات دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دن رات. ان کے ہاں جو ایمانداری ہے، سچ بولنا ہے، یہ بھی دولت کے حصول کے لیے. ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ملاوٹ نہیں کرتی آخرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا مال مارکیٹ میں بکے، فروخت ہو. ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ ملاوٹ ہے تو ٹھپ ہو جائیں گے ہم لوگ، پیچھے رہ جائیں گے. تو معیار پہ سمجھوتا نہیں کرتے، معیار پہ سمجھوتا نہیں، کوالٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں. اگر وہ صحت مند دیکھنا چاہتے نا تو ڈبے کے دودھ کے فضائل اتنے بیان نہ کرتے، بھینس کے کھلے دودھ کی فضیلت بیان کرتے. آپ دیکھیں آج جو اشتہارات آ رہے ہیں اس میں جو ڈبے کا دودھ ہے نا، ملک ٹیک، نیسلے کی پیکنگ اور جتنی کمپنیاں سب کی بات کر رہا ہوں،
تو یہ پیکنگ دودھ پہ بڑے فضائل، اس میں اتنے منرلز ہیں، اتنی صحت، اتنا کیلشیم. اور کھلے دودھ کے بارے میں آپ دیکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں تو اتنے کہ اس میں گندگیاں ہوتی ہیں، اس میں مکھیاں ہوتی ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور یہ ہائیجینک نہیں ہوتا، جراثیم سے پاک نہیں ہوتا. تو یہی اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ کتنے دیانتدار ہیں. کتنے دیانتدار. جس کو کھلے دودھ اور پیکنگ دودھ میں فرق نہ سمجھ میں آتا ہو نا، وہ ایک دن رات کو پیکنگ دودھ پی کے سوئے اور کھلا دودھ اگلے دن کھلا دودھ جو بھینس کا بازار میں مل رہا ہے، فرق پتہ چل جائے گا. جس دن بھینس کا دودھ پیے گا نا، جو کھلا، جو گوالے سے لیتے ہیں ہم لوگ، صبح اٹھے گا تو پتہ چلے گا کچھ پی کے سویا تھا رات کو. میں چونکہ دودھ الحمدللہ پیتا ہوں بہت، اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے، تو پتہ چلتا ہے بھائی. جس دن ناشتے میں 1.5-2 گلاس دودھ پی لو، رات کو دودھ پی کے سو جاؤ، صبح دودھ پی لو ناشتے میں، شام تک ٹائم اچھا گزرتا ہے. اتنی طاقت، اتنی پاور اللہ نے اس دودھ میں رکھی ہے جو گوالے ہمیں دے رہے ہیں. اور کمپنیاں جو دودھ دے رہی ہیں، اس کا تو پہلے یہ بھی ٹیسٹ کروائیں کہ دودھ کی ڈیفینیشن اس پہ صادق آتی بھی ہے یا نہیں آتی، یہ دودھ بھی ہے یا نہیں ہے. اس کو اتنا پکایا جاتا ہے، اتنا پکایا جاتا ہے کہ اس کے تو منرلز جو ہیں، جو وائٹامنز ہیں اس کے اندر، وہ تو ویسے ہی برباد ہو جاتے ہیں، اتنا پکا پکا کے. اور معلوم نہیں کریم الگ کی جاتی ہے، اس سے کیا کیا جاتا ہے. پھر جو ڈبے میں بچ کے آتا ہے، یہ دودھ نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس میں نہ طاقت آتی ہے جسم میں، نہ جسم کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن کمپنیاں جتنی بھی ہیں ڈبے والی، جو ڈبے کا دودھ بناتی ہیں، وہ اس کے فضائل میں زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں. تو اگر یہ لوگ دیانتدار ہوتے، دیانتداری سے میری مراد یہ کہ ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتا، تو یہ کبھی یہ نہ کہتے بھائی اصل تو وہی ہے. لیکن جس کو وہ میسر نہ ہو، یہ پیکنگ کا دودھ بھی ہم نے پیش کیا ہے مارکیٹ میں. یہ آسان ہے، ڈبہ ہے، کھولو، یوں کر کے ڈالو، پی جاؤ. بازار سے دودھ لا کے بوائل کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ٹینشن سے بچنے کے لیے ہم نے، ورنہ اصل صحت اسی میں. لیکن یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دیانتداری اور ایمانتداری، یہ سارا تجارتی ایمانتداری ہے. یہ تجارت کو چمکانے کے لیے، تجارت کو چمکانے کے لیے. لوگوں کی صحت مقصد نہیں ہے، لوگوں کی صحت مقصد نہیں. تو ڈبے کے دودھ کی بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات آپ کو مزید بتا دوں کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا صحت کے حوالے سے بھی کچھ سن لیا کریں. یہ جو جتنی بھی بازار میں پیکنگ کی چیزیں ہیں، پیکنگ کی جتنی بھی بازار میں چیزیں ملتی ہیں نا، ان میں ایک ایسڈ ڈالا جاتا ہے، ایسٹرک ایسڈ. وہ ہر پیکنگ کی چیز میں ہوتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے اس کی لائف بڑھا دی جائے، لائف بڑھا دی جائے. ورنہ قدرتی چیزیں اتنا عرصہ رہتی نہیں. ایک بھینس کا ہی دودھ اب اگر آپ لے کر، یہ جو بھینس کے دودھ میں کہتے ہیں نا کیڑے مکوڑے جراثیم ہوتے ہیں، تو میرے بھائی یہ جراثیم کے بعد بھی دوسرے دودھ سے اچھا ہے، کیونکہ ہے تو دودھ میں جراثیم ہے نا. وہ جو ڈبے میں، وہ تو دودھ ہی نہیں بچا، وہ تو صرف نہ اس میں جراثیم ہے، نہ اس کچھ بھی نہیں ہے. جراثیم پیدا ہونے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے. تو پکا کے اس میں کریم نکال کے بچا ہی کچھ نہیں، تو اس میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو گوالا جو دودھ دیتا ہے، بھینس تو کم دیتی ہے، اس میں گوالا اپنی طرف سے بھی کچھ ڈالتا ہے، پانی ملاتا ہے دودھ میں. تو پانی ملا ہوا دودھ بھی دودھ ہی رہتا ہے. وہ پانی تو ویسے ہی بھینس کے دودھ میں ملا کے پینا چاہیے. اتنا گاڑھا دودھ ہوتا ہے کہ بھینس کا دودھ انسانی معدہ ہضم نہیں کر سکتا اس پانی ملائے بغیر. تو یہ جو دودھ ہے نا، جو کیڑے مکوڑوں والا ہم پی رہے ہیں، یہ پھر بھی اس دودھ سے اچھا ہے. اور اس کو بوائل کرنے سے اس کے جراثیم مر جاتے ہیں. اس میں بچوں کی صحت کا خیال کیا کریں، گھروں میں یہ کھلے دودھ کا استعمال کیا کریں. ڈبے والے دودھ جو ہے نا، ان میں کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں کہ یہ ڈبے کے دودھ میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے. اگر یہ خبریں صحیح ہیں، مجھے نہیں پتا صحیح ہیں غلط ہیں، تو پھر تو اور خطرناک چیزیں بن جاتی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہڈیاں ملائی جا رہی ہیں، کوئی کہہ رہا کیا. واللہ عالم. میرا خیال ہے جو باہر کی کمپنیاں ہیں وہ تو نہیں ملاتی ہوں گی یہ چیزیں، لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. تو جب اللہ نے بھینس میں دودھ پیدا کیا ہے، نکلتا ہے، یہ اللہ نے ہمیں پاکستان میں بہت بڑی نعمت دی ہے. اتنا دودھ وافر مقدار میں کھلا کہیں بھی دنیا میں نہیں ملتا. سب پیکنگ پہ چل رہا ہے صاحب. ہمیں اللہ کا شکر ہے مل رہا ہے. اس نعمت کی قدر کریں.
لوگ ان چیزوں کو چھوڑ چھوڑ کے ڈبے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہی بند ہو جائیں گی مستقبل میں. وہ گوالا کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے دودھ بیچنے کی, کوئی خریدتا تو ہے نہیں, سب ڈبے کر لیتے ہیں. تو یہ جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دودھ کی دی ہوئی ہے, جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, اکثر میں آیت پڑھتا ہوں نا کہ دیکھو چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے, ہم سوکھا چارہ کھلاتے ہیں اور کیسا سفید دودھ تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے. تو اللہ جس کنڈیشن میں پلانا چاہ رہے ہیں نا اسی میں پی لیا کریں اس کو, کیونکہ اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے. جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں انسانی ہاتھ لگ گئے, تصرف ہو گیا, کیمیکل کی ملاوٹ ہو گئی, اس کی قرآن میں کہیں بھی تعریف نہیں ہے ایسے دودھ. تو جس دودھ کی اللہ گارنٹی لے رہا ہے کہ میری نعمت ہے اور اس میں عبرت کا سامان ہے, وہ دودھ گارنٹی شدہ, اس میں اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ میں نے پیدا کیا اور اسی طرح پی جاؤ اس کو. تو وہ والا دودھ پینا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو ہے نا جتنی بھی بازار کی چیزیں ان میں ایک ایسڈ ہوتا ہے, وہ دیر پا بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسڈ آنتوں کو گلاتا ہے. جب میدے میں جاتا ہے نا, تیزاب تو تیزاب ہے, وہ جراثیم کو بھی مارے گا تو آپ کے پیٹ میں جا کے اور بھی بہت ساری چیزیں مارے گا, وہ گلے کو بھی خراب کرتا ہے. تو یہ ہر بازار کی چیز میں, ہر چیز میں بازار. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے نا, جو اللہ نے جس چیز کو جس طرح سے پیدا کیا, اور اللہ قرآن میں اس کی تعریفیں بھی کر رہا ہے. تو جب اللہ بھی انگور کی تعریف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کھجور کی تعریفیں کر رہے ہیں, اللہ نے انار کا تذکرہ کر دیا, تو انار کو ویسے ہی کھا لو بھائی بیٹھ کے, صحیح نا. ضروری تھوڑی ہے کہ نیسلے کا ڈبہ انار کا جوس کا پیو گے آپ بازار میں جا کے, یا کسی اور کمپنی کا. نیسلے والوں سے کوئی میری دشمنی نہیں ہے, ایک عمومی بات کر رہا ہوں. کسی بھی کمپنی کا ڈبے کے بجائے انار خرید کے چبا کے کھا لو اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کی اللہ نے گارنٹی لی ہے. ڈبے میں چلا گیا, اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں. تو اللہ نے پھلوں کی قرآن میں تعریف کی, انگور کی تعریف کی. انگور کا جوس پی رہے ہیں لوگ, انگور نہیں کھا رہے. جائیں گے وہ نیسلے کا, وہی پھر نیسلے آ رہا ہے, کمپنی میرے خلاف کوئی کیس نہ کر دے, تو پھر وہ جا کے وہ بازار سے خریدیں گے, وہ پیئیں گے. بھائی انگور کھا لو اللہ کے بندو. اس میں کہتے ہیں نہیں اس میں جراثیم ہے, ٹھیک ہے. تو انگور بھی تو ہے نا, انگور بھی تو ہے. یہ بھی تو فضیلت کی بات ہے کہ انگور بھی ہے, چلو جراثیم ہے, لیکن انگور خود بھی تو ایک بہت بڑی زبردست چیز ہے. تو اس کو دھو کے کھا لیں اپنے خرچے پہ. تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ ہاں, میں بتا رہا تھا ان کی جو دیانتداری ہے نا, غیر مسلموں کی دیانتداری, امانتداری. یہ امانتداری دولت ان کا معبود ہے, دولت. کیونکہ یہ جب سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے, تو پھر یہ دنیا ہے, دنیا کے مزے ہیں, اور زندگی کا کوئی مقصد بنتا ہی نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں ٹی وی پہ مختلف قسم کے ڈرامے, فلمیں, پروگرام. مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو رنگین سے رنگین بنایا جائے. ان ڈراموں میں, ان فلموں میں وہ لوگ حیا اور شرم کی حدود کو کراس کرتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ننگے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ابھی کلچر اس کو برداشت نہیں کر رہا ہمارا, ورنہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں تک لے آئیں کہ عورت ٹی وی پر جب بھی آئے بغیر کپڑوں کے آئے ہو. ان کو بس یہ ہے کہ بس کسی طرح لائف کو ایسا بنایا جائے کہ سب مزے کی زندگی گزاریں بس. تو مزوں کے حصول کے لیے دوڑتے ہیں, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے یہ لوگ. ان کی جو ہم لوگ بے روزگار پڑے رہتے ہیں, پاکستانی قومیں پڑی رہے گی, نہ صبح دفتر جا رہے ٹائم پہ, جا رہے تو وہاں بیٹھ کے مکھیاں مار رہے, کام ہی نہیں کر رہا, صحیح ہے نا. ترقی کا شوق ہی نہیں ہے بالکل بھی. اگرچہ یہ عیب کی بات ہے لیکن اس میں خوبی بھی چھپی ہوئی ہے. وہ خوبی یہ ہے کہ دنیا کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے. کیا ہے, نہیں ہے, پیسے ملے تو کوئی بات نہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں اکثر جو ہندو تاجر تھے نا, ہندو, وہ بڑے دیانتدار ہوتے تھے, اور مسلمان تاجر گڑبڑ کرتے تھے, مہنگی چیز بیچتے تھے. تو لوگوں کا رش اکثر ہندو دکانداروں کے پاس ہوتا تھا. ہندو دکاندار کے بعد لائن لگا کے کھڑے ہوئے, اور ادھر ایک مسلمان ہے, ایک پٹھان بیٹھا ہوا ہے, اس کی دکان پہ زیادہ رش ہی نہیں. تو پوچھا تو پتا چلا یہ چیز مہنگی بیچتا ہے. اور اکثر مسلمانوں کا حال یہی تھا, ہندو سستی بیچتے تھے اور مسلمان مہنگی بیچتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کسی نے تبصرہ کیا کہ دیکھو مسلمان 2 نمبر ہوتے ہیں, ہندو 1 نمبر ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کو جواب دیا کہ بات یہ ہے, پیسے کمانے کا تو مسلمان کو بھی شوق ہے, ہندو کو بھی ہے. ہندو جو چیز 1 روپے سستی بیچ رہا ہے نا, 1 پائی سستی بیچ رہا ہے,
وہ اس لیے نہیں بیچ رہا کہ لوگوں کو سستی چیزیں میسر ہوں, لوگ پھلیں پھولیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. وہ اس لیے بیچ رہا ہے کہ آج 1 روپے کم بیچوں گا نا, کل یہ 4 آدمیوں کو اور لے کر آئے گا, ٹھیک ہے نا, 4 گاہک اور ہو جائیں گے, پھر وہ 4 8 کو لے کر آئیں گے. تو یہ ایک ایک پائی اگر میں کم کرتا چلا جاؤں, وقتی طور پر نقصان ہے, 4 سال کے بعد اس کا نفع پتہ چلے گا. یعنی وہ ایک ایک پائی کو ابھی نہیں دیکھ رہا, وہ کہے گا 4 5 سال کے بعد جب اتنے گاہک ہو جائیں گے یہ ساری ریکوری ہو جائے گی. اور مسلمان یہ سوچتا ہے 4 سال پتہ نہیں زندہ رہوں نہیں رہوں میں, چھوڑو ابھی جو 2 روپے آ رہے ہیں نا آنے دو, موت زندگی کا کوئی بھروسہ. وہ تھوڑی اتنی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو عبرت حاصل کرتا ہے موتوں سے. وہ فلاں ٹرک کے نیچے آ گیا, فلاں گاڑی کے نیچے آ گیا, فلاں کو کینسر ہو گیا, فلاں کو کینسر, فلاں جوانی میں مر گیا. تو اس کا یہ نظریہ ہے کہ جو ابھی روٹی میرے پیٹ میں اتر گئی نا وہ میری ہے, 4 سال بعد کا کوئی بھروسہ نہیں. تو وہ مسلمان سارا دن ٹوپیاں کراتا رہتا ہے لوگوں, جو ہے نا وہ 1 پائی مہنگی بیچے گا. اس وقت 1 1 پائی 2 2 پائی کا رواج ہوتا تھا, وہ 4 وہ مہنگی بیچے گا وہ چیز. اس لیے وہ کہے گا ابھی ٹوپی کرا دو, ابھی جو مجھے 2 روپے مل گئے وہ تو ہیں, 2 سال بعد جس اللہ نے آج ٹوپی کرانے کی توفیق عطا فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو آج 2 روپے کھلا رہا ہے 4 سال بعد بھی وہ کھلا دے گا. اور اللہ کھلا بھی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کھلا بھی رہے ہوتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ یہ بظاہر عیب ہے, لیکن حقیقت میں یہ اس عیب سے کم ہے جو ہندو میں ہے, اس عیب سے کم ہے یہ, کیونکہ وہ حب دنیا میں بہت حریص ہے, آگے نکل گیا ہے, اس لیے وہ دیانتداری کر رہا ہے. اس کا مقصد بھی لوگوں کو نفع پہنچانا نہیں ہے. اور مسلمان حب دنیا اس میں بھی ہے, تبھی تو مہنگا بیچ رہا ہے, مگر اس سے کم ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صورتاً دیکھنے میں خوبی ہوتی ہے, حقیقت میں وہ خوبی نہیں ہے بلکہ خامی ہے. کیونکہ بعض نیکیوں کے پیچھے لالچ چھپی ہوتی ہے, نیکیوں کے پیچھے لالچ ہوتی ہے. دیکھیں قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن میں سورہ مدثر میں ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ بعد میں اس سے فائدے اٹھاؤ گے, بعد میں فائدے اٹھاؤ گے. اب دیکھیں 2 آدمی ہیں, دونوں کے پاس ایک شخص آیا قرضہ مانگنے کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے. ایک نے بھگا دیا, جا بھائی میں نہیں دیتا تجھے. اس کی وجہ یہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں مدد کروں بھائی, میرے پیسے میں نہیں مدد کرنا چاہتا کسی غریب کی. دوسرا کیا کرتا ہے, اس کو اس کی مدد کرتا ہے, لیکن اس کی نیت یہ ہے, نام یہ استعمال کر رہے ہیں صدقہ اور خیرات کا, مگر دل میں نیت یہ کہ یہ بڑے سیٹھ کا بچہ ہے, ابھی وقتی طور پر اس کو ضرورت پڑ گئی ہے, غریب ہو گیا وقتی طور پر, لیکن باپ اس کا سیٹھ, جب اس کا باپ مرے گا تو یہ کروڑپتی ہو جائے گا, وراثت ساری اسی کے پاس آئے گی. تو فی الحال ذرا اس سے بنا کے رکھو, کوئی بات نہیں, مدد کر دیا کرو. مدد بھی کی اور شاباش بھی دی اور چائے بھی پلائی اس کو, اور کہہ رہا ہے بھائی جب ضرورت ہو نا آپ میرے پاس آیا کریں. عنوان صدقہ اور خیرات کا استعمال کر رہا ہے, یا تو منہ سے براہ راست بول دے بھائی ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں, اور اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سیٹھ کے بچے ہیں, سیٹھ صاحب ہیں, آپ بھی بن جائیں گے تو بھائی مجھے بھی کبھی ضرورت ہو تو آپ بھی میری مدد کیجیے گا. یا تو بات کلیئر کر دے, یہ منافقت نہیں ہے, صحیح ہے نا. لیکن لیبل کیا استعمال کر رہا ہے, احسان کا, کہ بھائی میں احسان کر رہا ہوں آپ کے اوپر. نیت دل میں کیا ہے کہ اس سے تعلقات بنا کے رکھو, یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے, اگر آج 10-20 روپے سے اس کی مدد کر دی, کل تعلقات اچھے ہوں گے, یہ 10-20 کروڑ سے مدد کرے گا تمہاری. تو قرآن نے اس پر کیا لگائی, اس عمل پہ پابندی, اس احسان پہ پابندی لگا رہا ہے قرآن. تب آپ بتاؤ, ایک آدمی احسان کر رہا ہے اور دوسرا دھکے دے کے بھگا رہا ہے. دنیا تو کہے گی کہ یہ جو دھکے دے کے بھگا رہا ہے یہ بد اخلاق ہے, برا آدمی ہے, اور جو احسان کر رہا ہے یہ نیک آدمی ہے. لیکن شریعت کہے گی اور عقل والے کہیں گے جو احسان کر رہا ہے, جو دھکے دے کے بھگا رہا ہے وہ بھی غلط ہے, اور جو احسان کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ غلط ہے. کیونکہ یہ منافق ہے, وہ منافق نہیں ہے, وہ جیسا اندر سے ویسا ظاہر سے. اس نے کہہ دیا میں نہیں مدد کرتا, میں کنجوس ہوں, میں بخیل ہوں, جاؤ, میں نے کوئی غریبوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اور دوسرا نام غربت کا, احسان کا استعمال کر رہا ہے مگر نیت اس کی احسان نہیں ہے, جیب سے پیسے نکلوانے ہیں. یہ گھٹیا حرکت ہے. تبھی اس فقیر کو پتا چل جائے نا کہ یہ مجھے اس لیے مدد کر رہا ہے کہ تاکہ بعد میں مجھ سے تعلقات بحال کرے, تو وہ غریب دھکے دے کے چلا جائے گا, اور جاؤ, اور کبھی مدد نہیں کرے گا اس کی. تو میرے بھائی آج دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے,
آج دنیا کیا دیکھتی ہے؟ شکل و صورت کو دیکھتی ہے، ظاہری کپڑوں کو دیکھتی ہے، ظاہری اخلاق کو دیکھتی ہے، ظاہری زبان کو دیکھتی ہے. ان چیزوں سے لوگ متاثر ہو کر غیر مسلموں کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، مجھے اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس عصبیت میں یہ بات کر رہا ہوں، آج بھی مسلم قوم من حیث القوم غیر مسلموں سے خدا کی قسم اخلاق میں بھی بہتر ہے. اخلاق میں بھی آج بہتر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے اخلاق میں بہتر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وہ آج بھی مسلمان قوم اخلاق میں بھی ان قوموں سے آگے ہے الحمدللہ، اور باقی چیزوں میں بھی آگے ہے. آگے ہوتے کیوں نہیں؟ آگے ہونے دیا نہیں جاتا. یہ ایک الگ بحث ہے، پھر موضوع جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا. تو ایمان جو ہے نا، ایمان یہ سب سے بڑی خیر ہے. ایمان سب سے بڑی خیر ہے. جس میں یہ خیر موجود ہو اس میں دوسری خیریں بھی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور جس میں یہ خیر نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اس میں خیروں کا تناسب بہت ہی کم ہو جاتا ہے. اس میں خیریں نہیں رہتی، خیر کے علاوہ سب کچھ ہو. آپ دیکھیں جانوروں پہ ظلم کس طرح ہوتا ہے، یہ لوگ کس قدر جانوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ آپ ویب سائٹ پہ سرچ کریں کہ جو فارمنگ ہوتی ہے جانوروں کی، اس میں جو جانور بیمار ہو گئے ان کو مارا کس طریقے سے جاتا ہے. سور کے بچوں کی فارمنگ ہوتی ہے، ان کو ایسے زمین پر مارتے ہیں، پاؤں سے کچل دیتے ہیں، کوئی اٹھا کے پٹک کے. ویب سائٹ ایسی ہے دیکھی نہیں جا سکتی، وہ دل جو ہے نا کوڑنے لگتا ہے. مسلمان بقرعید کے جانور ذبح کرتے ہوئے کتنا ترس کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ ذبح کر کے خون بہا رہے ہیں، اس میں تکلیف کم ہے. اور اس طرح سے تصور نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کتنے لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ مچھر کو مارنے کے لیے جو نیٹ آتے ہیں اس میں مچھر جل جاتا ہے، یہ جلانا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ کیوں لوگ پوچھتے ہیں؟ رحم کا جذبہ ہے. مچھر پہ بھی ترس کھا رہے ہیں کہ جلا کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ حرام تو نہیں ہے کہیں؟ حرام تو نہیں ہے کہیں؟ کیوں؟ نبی کی تعلیمات ہیں اس قسم کی. ویسے مچھر کو نیٹ کے ذریعے جائز ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا، مشکل ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے کہ نبی کی تعلیمات ایسی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اسلام جو ہے نا وہ تمام کی تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. تو اور کفر میں گمراہی ہی گمراہی ہے، گمراہی. تو دو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت دنیا میں. ایک وہ ہیں جو اللہ کو خدا مانتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کا خدا کیا ہے؟ دولت ہے، پیسہ ہے. امریکہ سے ایک صاحب ہمارے جامعہ میں آئے انگلش لینگویج کورس کرانے کے لیے. تو وہ کیا ہوا، ایک دن ان کو سیلری ٹائم پہ نہیں ملی، ان کی تنخواہ. تو انگلش میں بات کرتے تھے، اردو آتی نہیں تھی ان کو، قد ماشاءاللہ وہ لمبا ترنگا. تو ایک دن کہنے لگے کہ مجھے تنخواہ چاہیے. تو ہمارے استاذ نے کہہ دیا کہ ایک دو دن ذرا ڈیلے ہو جائے گی. تو وہ کہنے لگے آئی ایم مین آف منی، میں پیسے کا آدمی ہوں، مجھے پیسہ ملے گا تو میں کام ٹائم پہ کروں گا ورنہ نہیں. تو بات تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہر ملازم کو تنخواہ ملے وقت پہ تو کام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے تعبیر کتنی خطرناک. میں کیا ہوں؟ پیسے کا بندہ ہوں. میں نے کہا ہم تو ایسا لفظ زبان سے، حالانکہ ہم بھی بڑے مال کے حریص ہیں آج کل مسلمان جتنے ہیں، لیکن یہ لفظ زبان سے نہیں کہیں گے کہ میں پیسے کا آدمی ہوں، میں پیسے کا غلام ہوں. یہ بولتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی کیوں پیسے کا غلام ہو بھائی؟ بلکہ ہمارے یہاں فخر کس چیز پہ کرے گا کہ میں پیسوں کو تو پاؤں کی نوک سے اڑاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اگرچہ نہ اڑا رہا ہو. دولت کو تو میں انگوٹھے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اگرچہ نہ رکھتا ہو، مگر بولے گا تو اس کو پتا ہے کہ یہ فخر کرنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ میں دولت کا غلام ہوں. فخر کرنے کی چیز یہ کہ میں پیسے اڑانے والا ہوں، میں رکھتا نہیں جیب میں، میں سخی ہوں. پیسوں ہمارے یہاں تاجر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگرچہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن کم از کم بولتے تو ہیں نا، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ بولنا اچھا بول ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب پیسوں ویسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ کہ چیز آپ کو ایسی کہیں ملے گی نہیں، ٹھیک ہے. پیسوں کی بات نہیں ہے کہ یہ جو میں پیسے کوئی بات نہیں، آپ فری میں لے جائیں، اگرچہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو پتا ہے کہ سخاوت اچھی چیز ہے. دولت کا غلام بننا، دولت کی ہر وقت خواہش رکھنا دل میں، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. فخر سخاوت پہ کیا جاتا ہے کہ میں پیسے کا غلام نہیں ہوں. پیسہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا محنت نہیں کر رہے اس لیے میں نہیں پڑھا رہا ان کو، یہ کہ آپ لوگ کا معاملہ میرے ساتھ صاف نہیں ہے، آپ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اس لیے میں نہیں پڑھا رہا. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ دیکھو بھائی یہ لوگ دولت کے بڑے غلام.
پیسہ 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 پیسہ، بس ہر چیز دولت سے شروع ہو کے دولت پہ بات ختم ہوتی ہے۔ MBA جو کروایا جاتا ہے اس میں جو بزنس کے اصول اور ضابطے بتائے جاتے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں میں ایک باقاعدہ قانون یہ بھی ہے کہ آپ کا بزنس ترقی اس طرح سے کرے کہ دوسرا ٹھپ ہو جائے، آپ سارے تاجروں کو مات کر کے آگے نکل جائیں۔ یہ چیز اسلامی تعلیمات کے 100% خلاف کہ آپ دوسرے کو کس طریقے سے دوسری کمپنیاں بیٹھ جائیں۔ اب دیکھو پولکا کمپنی تھی نا ہمارے یہاں، ایک بڑی چل رہی تھی، اس کی بچپن میں ہمیں عیدی ملتی تھی، پولکا آئس کریم لے کے آتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے اس سے، مجھے یاد رہے گی پولکا۔ ایک دن میں نے کسی سے پوچھا پولکا کہاں گئی بھائی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کھائے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ تو بتایا کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پولکا جو پوری ہے نا وہ کمپنی خرید کے بند کر دی ہے۔ خرید کے بند کرنے کا کیا مطلب؟ خرید کے یا تو آپ چلاؤ، بند ختم، تاکہ آئس کریم ہو تو مارکیٹ میں ہماری ہو، باقی کسی کی نہ ہو۔ یہ ایسے جیسے آپ کی دکان تھی، اس کے قریب اس پڑوس میں ایک اور آدمی نے دکان کھول لی، اب دونوں کی دکانیں چل رہی ہیں، اب آپ چاہ رہے ہو سارے گاہک میرے پاس آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ چاہت ہی غلط ہے۔ شریعت نے کہا جو تمہارے مقدر میں تمہیں ملے گا، جو اس کے مقدر میں۔ تم اپنی دکان کھول کے بیٹھو، معیاری چیز رکھو، لوگ آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئیں کوئی بات نہیں، اللہ نے جتنا دینا تھا وہ مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ میری دکان زیادہ چلے تو قیمت ذرا سستی کر دو، بھائی وہ ایک چیز اتنے کی بیچ رہا ہے، آپ تھوڑی قیمت کم کر دو، معیار اچھا کر دو تاکہ لوگ آپ کی طرف زیادہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہو کہ ادھر نہ جائیں، یہ نیت نہیں ہوتی، اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا مال زیادہ بکے۔ یہ بھی دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سب سے گھٹیا درجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا کہ اس کی دکان خرید لی، ٹھیک ہے نا، اور خرید کے شٹر گرا کے موٹے موٹے تالے ڈال دیے، اور آپ نے یہ سوچ کے خرید لی کہ 2 کروڑ اس کا کام ہو جائے بند، میں یہ 2 کروڑ جو ہے نا 2 سال میں ریکوری ہو جائے گی میری، ٹھیک ہے نا۔ جائز حلال ہونے کی بات نہیں، لیکن یہ سوچ گھٹیا ہے، گھٹیا۔ یا تو آپ خرید کے آپ کہو چلو میں اس دکان کو میں خرید لیتا ہوں، اس پہ میں اپنے بندے بٹھا لیتا ہوں تاکہ یہ پروفٹ بھی میری جیب میں آئے۔ ایک ہے خرید کے آپ کو پتا ہے میں چلا نہیں سکتا، میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، تو خرید کے بند کرا دو کم از کم۔ اس سے نقصان ہوگا محلے والوں کا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ محلے والوں کا، کیونکہ محلے والوں کے پاس پہلے 2 آپشن تھے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ دیکھتے تھے کہاں چیز اچھی مل رہی ہے وہاں سے لے لو۔ اب محلے والوں کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا، محلے والے سارے اسی کے غلام ہو گئے ہیں۔ اب یہ دودھ جتنی چاہے قیمت رکھ کے بیچے، اس کی مرضی ہے، لوگ تو بیچارے مجبور ہیں اسی سے خریدنے پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ گھٹیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تبھی ذخیرہ اندوزی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی میں کیا ہوتا ہے کہ آٹا نکلا، ایک تاجر نے سارے آٹے پہ قبضہ کر لیا، اب بیچ نہیں رہا۔ وہ کیوں نہیں بیچ رہا؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ چاہے روٹی کہہ رہے نہیں بیچوں گا، جیسے ابھی ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں جو نصاب ہے نا سلیبس، وہ سارا انگریزوں سے آیا ہوا سلیبس ہے، MBA وہی کرایا جا رہا ہے، وہی چیز بڑے تاجروں میں آتی ہے، پھر چھوٹے تاجروں میں وہی چیز سرایت کر جاتی ہے۔ چھوٹے تاجر بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو کیسے یہ جو ہے نا کیسی حوصلہ شکنی کرتے ہیں ان کی تجارت کی، اور خود تو وہ چھوٹے بھی پھر یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا ابھی دیکھیں چینی کیوں تاجروں نے اسٹاک کر لی، بیچ نہیں رہے، اب کیا ہے اپنی منمانی قیمت پہ بیچیں گے۔ پھر اس طرز عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو حرام قرار دیا۔ عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ تاجر آتے تھے باہر سے، تاجر اب وہ ایسی چیز مال لے کر آ رہے ہیں جو مدینہ میں نہیں ہے، ظاہر ہے شام سے تجارتی اونٹ آ رہے ہیں، عرب گئے تجارتی مال لینے کے لیے، شام سے تجارتی اونٹ آ رہے ہیں غلہ لے کے، ایسا غلہ جو مدینہ میں نہیں ہوتا۔ اب اس میں ہر ایک کو دلچسپی ہوتی تھی، وہ مال آ کے کھلی منڈی میں لگتا تھا، کئی تاجر اس مال کو خریدتے تھے، ایک نے 10 بوریاں خرید لی، ایک نے 20 بوریاں خرید لی۔ مدینہ کے جو تاجر تھے نا، جس میں حضرت عثمان بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے اللہ نے دولت دی تھی ان کو، یہ سارے حضرات مال کوئی 10 بوریاں، کوئی 20 بوریاں، کوئی 40 بوریاں خرید کے، مدینہ میں مارکیٹ لگتی تھی، بولیاں کھلتی تھیں، ایک مہنگا بیچ رہا ہے ایک سستا بیچ رہا ہے۔ تو صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیں۔ آپ نے فرمایا دعوا الناس، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان اللہ هو المسعر، اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا قانون ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھ کے بھلا دیا ہوگا، سپلائی اور ڈیمانڈ کا قانون، رسد اور طلب کے لحاظ سے چیز کی نیچرل قیمت خود بخود متعین ہو جاتی ہے۔
کھلی مارکیٹ میں چیز لا کے پھینک دو. اب لوگ آئیں گے, ایک تاجر بھائی یہ آٹا 20 روپے کلو دے رہا ہے, 40 روپے کلو دے رہا ہے, دوسرا کہے گا آؤ میں 38 میں دیتا ہوں تمہیں, ٹھیک ہے نا, تیسرا کہے گا بھائی 38 چھوڑو میں 37 میں دیتا ہوں. تو وہ خود اپنی چیز کو بیچنے کے لیے کم قیمت پر بیچنے پر کیا ہوگا, مجبور ہوگا. تو ایک جگہ قیمت آ کے رک جائے گی, وہ نیچرل قیمت ہوگی. ان اللہ هو المسعر, عجیب الفاظ ہیں, اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے. تو وہ جو آ کے رک جائے گی نا, وہ اللہ کی طرف سے تعین ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آٹے کو اس قیمت پہ بیچنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ اس سے بھی سستا بیچنا چاہتے تو آٹا اور زیادہ پیدا کرتے. اللہ نے پیدا اتنا کیا اور تاجروں کی دسترس میں رکھا اتنا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے چیزیں, قیمتیں متعین. اب اس میں گڑبڑ کیسے ہوتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہونا شروع ہوئی عربوں میں بھی کہ اب کوئی لالچی ہے, وہ نکل گیا مدینہ سے باہر, ٹھیک ہے نا, اس نے وہ سارا قافلہ مدینہ آنے سے پہلے وہیں راستے میں پیچھے روک لیا. کہا بھائی تمہیں بھی سہولت ہمیں بھی سہولت, تم آؤ گے مدینہ میں بولیاں لگاؤ گے, جیسے سبزی منڈی میں بولیاں لگاؤ گے, پیاز ادرک لو, جا کے دیکھیں کبھی بڑا مزہ آتا ہے, تو ایسے لگتا ہے رزق اللہ کی طرف سے برس رہا ہے. تو جا کے جو ہے نا, وہ بجائے مدینہ پہنچ کے بولیاں لگنے کے, ایک تاجر گیا, اس نے مہنگے داموں خرید لیا. اس نے کہا چھوڑو مدینہ میں تمہیں اتنا پروفٹ نہیں ملے گا, میں کروڑ پتی آدمی ہوں, میں انویسٹر ہوں, سارا مجھے دے دو. اب یہ مہنگے داموں کیوں خرید رہا ہے؟ اس لیے کہ اس پورے مال پہ کس کا قبضہ ہو جائے گا, میرا. صحیح ہے نا, وقتی نقصان ہے, پیسہ میں زیادہ لگا دوں گا, سارا مال خریدنے کے بعد اب جو خریدے گا مجھ سے خریدے گا. اب اس چیز کی قیمت اللہ طے نہیں کرے گا, اب اس کی قیمت یہ تاجر خود طے کرے گا. یہ کہے گا یہ 38 روپے کلو آٹا نہیں ہے, یہ 100 روپے کلو ہے. لوگ کہیں گے بھائی 100, پچھلے سال تو یار 38 چل رہا تھا, 100 کہہ رہے چل رہا ہے, لینے لو نہ بڑھ جاؤ. اب آٹا دال تو لوگوں کو چاہیے تو نا باہر. ایک دن صبر کریں گے, 2 دن پھر لا بھائی 100 روپے میں دے یار, یہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس کو تلقی جلب کہتے ہیں, تلقی جلب, سارا کھینچ لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا کہ ایک تاجر ساری چیز پہ قبضہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر, دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑو تجارت میں, قبضے وبضے نہ کرنے دو کسی کو, کسی ایک آدمی کو, 2 آدمی کو, ایک پارٹی کو قبضہ نہ کرنے دو. لوگوں کو آزاد چھوڑو تجارت میں, آزاد چھوڑو. نتیجہ کیا نکلے گا, یرزق اللہ بعضهم ببعض, اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی پہنچائے گا. کیا مطلب, سب کو رزق ملے گا. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا. دوسرا فائدہ ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی قیمتیں کس کی طرف سے طے ہوں گی, بولو بھائی, اللہ کی طرف سے. اور اللہ مہنگائی چاہتے ہیں کیا؟ اللہ چاہتے ہیں مہنگی ہوں چیزیں؟ اللہ تو سستائی چاہتے ہیں نا. آج جو ہمارا تجارتی نظام چل رہا ہے نا, یہ بھی اسی بدماشی والا نظام ہے سارا. یہ بھی یہودیت اور عیسائیت کا مسلط کردہ نظام ہے, جس کی وجہ سے دنیا مہنگائی میں پس رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو یہ کیسے اچھے اخلاق کے لوگ ہو سکتے ہیں جن کی معیشتیں, جنہوں نے ہماری معیشتیں برباد کر دی, اپنی بھی ہماری بھی, سب کی برباد کر دی. سب سے پہلے یہ جو سودی نظام ہے بینکوں کا, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو, ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ بات غور سے سنیے, بہت اہم باتیں ہیں. لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں, وہ بڑے اچھے ایماندار ہیں, ہر بات میں تھینک یو کہتے ہیں. تو بھائی انہوں نے تمہاری تجارتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تھینک یو, ایسے تھینک یو کا کیا کرنا. انہوں نے جو ہمیں جو تجارتی نظام دیا ہے, یہ اسلام نے, یہ جو آج کل جو نظام چل رہا ہے, یہ اسلام نے تھوڑی ہمیں دیا ہے. قرضے لے لے کے فیکٹریاں لگاؤ, بینکوں سے لون لے لے کے. اسلام میں لون لے کے آپ لگا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اسلام کہتا ہے مضاربت کرو یا شرکت کرو. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, آپ اگر اس کو سمجھیں تو میں سمجھاؤں, اس سے آپ کو اسلام کے برحق ہونے کا بھی پتہ چلے گا کہ واقعی اسلام کیسا مذہب ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, مگر معیشت کا کیسا بہترین نظام امت کو دے کر گئے ہیں, جس کو آج دنیا کہتی ہے کہ واقعی یہ نظام بڑا زبردست نظام. اب میں موجودہ نظام ہے سود کا, اس میں کیا سسٹم ہو رہا ہے, آپ ہیں کنگلے, ایک دھیلا بھی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کو شوق پیدا ہوا کروڑ پتی بننے کا, آپ نے دوسرے 2-4 کروڑ پتیوں کے اکاؤنٹ شو کرا کے 1 ارب روپے بینک سے قرضہ لے لیا. ایک تو فری میں آپ کو اتنی بڑی رقم مل گئی. نتیجہ کیا نکلا, آپ نے 1 ارب میں سارا مال, پورا کنٹینر اٹھا لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اللہ نے آپ کو اٹھانے کے قابل
نہیں بنا ہے. اللہ چاہ رہے تھے یہ کنٹینر 25 لوگ مل کے خریدیں، کیونکہ اتنا پیسہ ایک آدمی کے پاس تو ہوتا نہیں ہے نا. سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر فائدہ کیا سمجھانے کا بھائی، باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی آپ. ایک آدمی کے پاس عام طور پہ اتنے پیسہ، کئی لوگ کم از کم 100 آدمی ملتے ہیں، ہاں بھائی اب 100 آدمی چندہ کریں گے، بھائی وہ کنٹینر آ رہا ہے چائنا سے چل پڑا ہے، لیپ ٹاپ ہے اس میں، تو اپنی تھوڑی ٹیپ ٹاپ برقرار رہے، اس کے لیے وہ لیپ ٹاپ اگر ہم لوگ خرید لیں تو کتنے آدمی ہوں گے. یا کوئی فیکٹری کی بات کرتا ہوں، چونکہ بینکوں کے زیادہ لون جو فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں وہ لے. آپ نے ڈبل روٹی کی ایک کمپنی فیکٹری لگانی ہے، اب آپ ہیں کنگلے، تو یہ جو کروڑ پتی کھرب پتی لوگ ہیں نا سارے کنگلے تھے، بینکوں سے لون لے لے کے کروڑ پتی بن گئے. تو اب اس کے لیے کیا ہے، کئی لوگ ملیں گے، کئی لوگ. مثال کے طور پر 1 ارب روپے چاہیے، اس کے لیے کم از کم 1000 آدمی تو ہوں گے نا جو لگانے والے ہوں گے. 1000 آدمی مل کے کمیٹیاں ڈالیں گے، چندے کریں گے، پیسے جمع کریں گے، 1000 آدمیوں کا خون پسینہ لگے گا اس کے اندر. پھر کیا پروفٹ کی تقسیم اس بنیاد پر ہوگی کہ بھئی جتنا جس کی انویسٹمنٹ ہے اس کو اتنے فیصد نفع ملنا چاہیے. نقصان ہو گیا تو سب میں برابر. نقصان بھی اتنا بڑا دھچکا نہیں لگے گا کیونکہ کئی لوگ شریک ہو گئے ہیں. اتنا بڑا دھچکا نہیں لگے گا کہ دیوالیہ ہی ہو جائے، کئی لوگوں کا، سب کا 1 ارب تھوڑی لگا گا اس میں. پروفٹ ہو گیا تو سب میں برابر تقسیم. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی زوں کر کے آگے نکل جائے بالکل، کیونکہ وہ آگے نکلے گا پھر وہ سارے مال پہ قبضہ کرنا شروع کر دے گا. پھر چیزوں کی قیمتیں وہ طے کرے گا، اللہ طے نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو اب یہ تھا نیچرل سسٹم جس پہ دنیا چلتی رہی ہے ہمیشہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں آتا لوگوں میں کہ پیسہ دولت ایک ہاتھوں میں، چند ہاتھوں میں بہت بے پناہ دولت بن جائے آ جائے، پھر وہ اس لوگوں کی قسمتوں سے کھیلنے لگے، لوگوں کی قسمتوں سے وہ کھیلنے لگے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ چیزوں کی قیمتیں کیا رہتی ہیں؟ نیچرل قیمت، جو حقیقی قیمت. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی تو بیچنے والے بہت ہوں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں، میں ایک دفعہ سندھ گیا تو وہاں زمین کیلوں کے باغ تھے ایک آدمی کے پاس. اس شخص نے کہا، میں نے کہا آپ کو یہ جو کیلا آپ اگاتے ہیں، اتنا بڑا بڑا کیلا بہترین، اس میں آپ بتائیں لم سم اندازہ کیا 1 درجن کیلا آپ کو کتنے کا بکتا ہے؟ یعنی آپ کو 1 درجن کیلے کے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اس نے بتایا 12 آنے، یعنی 1 روپیہ بھی نہیں. وہ کیلا یہاں آ کے بک رہا ہے 75 روپے، 100 روپے درجن. نہیں بات سمجھ؟ اور جس نے اگایا وہ کتنا کما رہا ہے 1 درجن پہ؟ 1 روپے کے اندازن. ویسے 12 آنے بولے تھے اس نے، لیکن بہت سے لوگوں کو 12 آنے سمجھ میں نہیں آتے کتنا ہوتے ہیں، تو 1 روپے ہی آپ کر لیں. اس میں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اتنے لگا لیں اس کی ریٹ، ٹھیک ہے نا. 1 روپے کون لے رہا ہے؟ جو آج کی بات کر رہا ہوں، یعنی آج کے دور میں. اگرچہ وہ اس 1 روپے پہ کروڑ روپے کما لیتا ہے، وہ کیلے تو بہت نکال، لیکن یہ تو پتا چلتا ہے کہ خدا نے کیلے کی قیمت کیا رکھی ہے؟ 1 روپے. مارکیٹ میں آتے آتے اس کو 2 روپے کا ہو جانا چاہیے تھا زیادہ سے زیادہ. کیوں بھائی؟ 10 کا ہو جاتا، 20 کا ہو جاتا، 80-85 کا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو. یہ بہت فرق ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے یہ کیلا جو اچھا والا 80 روپے درجن مل رہا ہے، یہ ان اللہ هو المسعر نہیں ہے. اللہ نے چیزوں کی قیمت یہ نہیں رکھی، یہ کیلے کی قیمت تاجروں نے طے کی ہوئی ہے. اس میں درمیان میں پولیس والوں کی رشوتیں بھی ہیں، ٹرک والے جو رشوتیں دیتے ہیں، پھر چند تاجر مل کے قبضہ کر لیتے ہیں. وہ تاجر قبضہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتا دوں آپ کو. آپ ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں بھائی کوئی زمین کا مالک پابند تو نہیں ہے فلاں تاجر ہی کو دے، اس کو جس کو جو ریٹ اچھے دے گا اس کو دے دے گا. وہ بات یہ کہ ریٹ اچھے دیتا کون ہے؟ ریٹ اچھے وہ دے گا جس کو بینک سے لون اچھا مل جائے گا. نہیں یہ بات سمجھ؟ تو بینک سے ایک آدمی کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ ابھی کیلا نکلا نہیں ہے، پورا باغ خرید کے ایڈوانس پیسے رکھ کے اس کی جیب میں چلا جاتا ہے. تو وہ کیلے کا تاجر کہتا ہے کیلا نکل کے مارکیٹ میں لاتا یا فروخت کرتا، بولیاں لگاتا، پتہ نہیں بکتا نہیں بکتا، کیلے میں کیڑے پڑ جاتے، سیلاب آ جاتا. بہتر نہیں ابھی کیلے کے پودے میں نے لگائے ہیں صحیح ہے نا، اور 1 درجن کیلا 1 روپے کے حساب سے بینک سے ایک آدمی نے لون لیا اور میری جیب میں 1 ارب روپے ڈال کے چلا گیا. میری پٹیک کیلا نکلے نہ نکلے بھاڑ میں جائے. ایسی کی تیسی. آپ لوگ کی نہیں، اس تاجر کی بات کر رہا ہوں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر بینک لون نہ دیتا تو یہ بکنگ، بولو بھائی، نہیں. کئی لوگ مل کے کسان کے پاس جاتے ہیں، یار ایسا کر، یہ 50 روپے میری طرف سے، ٹھیک ہے نا، یہ 100 روپے میری طرف سے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پیدا ہونے سے پہلے جبکہ وہ آفت سے معمون نہ ہو بیچنے سے منع کیا ہے. عربوں میں ایسا ہوتا تھا، درخت کا پھل ابھی اگا نہیں ہے، پھلوں کی پہلے سے بیچ دیے. اس سے بھی یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. تاجر لوگ کیا کرتے ہیں، کیلا ابھی نکلا ہے نہیں، کیلے بک گئے. اب نکلی نہیں ہے جو چیز، وہ بک کیسے گئی؟ اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے، چیزوں کی مصنوعی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی. کم از کم اس کا اسٹرکچر تیار ہو جائے کیلے کا، پھر اس کو بیچنا جائز ہے. لیکن یہ بھی تاجر گڑبڑ کرتے ہیں، آم ابھی پیدا ہوا نہیں ہے، آم بک چکا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ساری قیمتیں کیا ہیں، مصنوعی قیمتیں چڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اگر اللہ کا بنایا ہوا نظام ہم پر مسلط ہوتا، ہم اس کو چلاتے اپنے معاشرے میں، تو خدا کی قسم عیش کرتے، اتنا کھاتے کہ کھا کے تھک جاتے، اور ہر شخص ترقی کرتا. مگر یہ جو آپ کو MBA کروایا جا رہا ہے نا، ان میں یہ ساری چیزیں نہیں، ان میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ میری تجارت، کہ میں کیسے دولت مند بن جاؤں، میں کیسے دولت مند. اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ملک کیسے ترقی کرے گا، آپ بھی پیسہ کمائیں، آپ کے پڑوس میں جو دکاندار ہے اس کے پاس بھی پیسے آ جائیں. نہ 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 نہ، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ نہیں، وہ اس کے پاس اگر آ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس نہیں آ سکتے. آپ اس کی دکان خرید کے بند کرا دیں اس کو، ٹھیک ہے نا. وہ بھی لالچی آدمی ہے، وہ بھی پیسے لے کے بند کر دے گا. باقی جب تیرے پاس تجارت ہی نہیں ہے تو ان پیسوں کا کرے گا کیا؟ تو ممکن ہے وہ بھی یہی کاروبار کرے، دوسروں کو لے کے بند کراتا رہے. تو یہی حساب کتاب ہو رہا ہے. تو میرے بھائی یہ سارا سیٹ اپ جو دنیا میں چل رہا ہے نا، ساری تجارت کے طریقے. ایک اور بات جب چل پڑی ہے تو ایک اور بات میں آپ کو آخر میں بتا دوں، آپ کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بڑی دلچسپی بھی ہوگی اس سے. یہ جو لوگ بینک میں پیسہ رکھ کے سود لیتے ہیں نا، یہ جو سودی نظام چل رہا ہے، یہ سودی نظام غیر مسلموں نے مسلط کیا ہے نا ہمارے اوپر. اس کا ایک اور نقصان آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا نقصان جس کو لوگ نقصان ہی نہیں سمجھتے. وہ نقصان یہ ہوتا ہے، بینک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اونر ہوتا ہے وہ بھی زیرو ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے کیا کیا، ایک 4 دیواری کھڑی کر دی، کمرہ کھول کے بیٹھ گیا، لوگوں سے کہا مجھے پیسہ دو، 1 لاکھ پہ تمہیں 2000 روپے دوں گا میں. یہی ہوتا ہے نا. ایک مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ پہ آج کل 2 ملتے ہیں، پتہ نہیں 2.5 ملتے ہیں. ہے کچھ بھی نہیں، ایسی آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا. یہودیوں کا دیوالیہ ہو گیا تھا جنگ عظیم میں، بالکل فارغ ہو گئے تھے نا یہ. تو ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ بھائی پیسہ کیسے کمائیں، ہمارا تو ہو گیا دیوالیہ، لوگ بھی آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے. تو ایک گڑبڑ تو انہوں نے کی کہ سونے کو بجائے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے، رسیدیں. بھائی یہ رسید ہے، یہ چلے گی. اب وہ رسید جو ہے نا، جب تک حکومت کہے یہ رسید ہے تو ہے، نہیں ہے. اگر حکومت کہہ دے 1000 کا نوٹ منسوخ ہو گیا تو یہ پاپوں کے طور پہ بھی کام نہیں آ سکتا، یعنی چائے میں ڈبو کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. پاپے کی جو ویلیو ہے نا وہ اس سے بڑھ جائے گی. شریعت نے جو کرنسی بنایا ہے وہ سونے اور چاندی کو بنایا ہے. تبھی سونے اور چاندی زیور کی شکل میں ہو تو بھی ان پہ زکات ہوتی ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے یہ زیور جو لٹکایا ہوا ہے نا عورت نے سونے چاندی کا، یہ زیور نہیں ہے، پیسے لٹکائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. سونے اور چاندی ہے، یہ کبھی ڈی ویلیو نہیں ہو سکتے، ختم نہیں ہو سکتے. تو ایک گڑبڑ تو یہودی نے یہ کی. دوسری گڑبڑ انہیں یہ کی کخ بھی نہیں ہے اپنے پاس. تو ان کے شاطر دماغ نے کیا کیا، انہوں نے بولا کہ 4 دیواری جیسے منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ، پنجابی میں منجی کہتے ہیں نا. تو چارپائی کا لفظ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ یہ اس موقع پر منجی کے لفظ میں زیادہ مزہ ہے. منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ آلتی پالتی مار کے، اعلان لگا دو کہ بھائی 1 لاکھ پہ 2000 روپے ماہانہ ملیں گے. ہر آدمی کہتا ہے جب یقینی مل رہے ہیں، اس میں نقصان نہیں ہے، تو کتنے محلے کے لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب سب لوگ لے کر آ گئے. اب اس کے پاس سرمایہ 2-4 آدمیوں کے پاس ارب پتی بن گئے بیٹھے بیٹھے. کرنا کچھ، شریعت کہتی کماؤ تجارت کے ذریعے. آلتی پالتی مار کے 1 لاکھ دے دیے تو 2000 مجھے اس پہ دے دینا، نہ یہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے تو فری میں بانٹنا شروع کر دو گے. شریعت کہتی ہے مضاربت پہ لگاؤ، اگر نقصان ہو گیا تمہارا بھی نقصان ہوگا. اس میں آدمی کہتا ہے اس کو دوں بھی نہیں، تو کر کیا رہا ہے بھائی تو کیا مرغیوں کا کام کر رہا ہے؟ مرغیوں میں تو بیماری چل رہی ہے بھائی، میرا پیسہ ڈوب جائے گا. تو اس میں ایسے فالتو میں پھینکنا نہیں شروع کرتے لوگ، پیسہ سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں پیسہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اس میں اب ہوا کیا کہ وہ آلتی پالتی مار کے بڑھ گئے.
وہ جو چارپائی اور کرسی ہے نا وہی بینک ہیں، جو حبیب بینک لمیٹڈ، یہ سارے یہیں سے شروع ہوئے ہیں. حبیب بینک لمیٹڈ اور آپ کا اور کون سے بینک ہیں، بہت سارے بینک، مجھے نام یاد نہیں بینکوں کے، تو NCB بینک اور یہ سارے جو آج سوٹ ٹائی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ پہلے دھوتی شلوار بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، بنیان بھی نہیں تھا، صرف دماغ تھا. بادام کھاتے تھے، دماغ تھا سوچنے کے لیے کہ یار کیسے پیسہ کمائیں جس میں دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن ہم کروڑ پتی بن جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، منجی ڈال کے، چارپائی ڈال کے، دھوتی بنیان بن کے بیٹھ گئے، حکا ہے، سگریٹ پی رہے ہیں. ہاں بھائی لوگوں نے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ بھائی ضمانت دے دی کہ ملے گا ضرور، بھاگیں گے نہیں ہم، چاہے یہ مکان کے کاغذات رکھ لو، چاہے کچھ بھی رکھ لو. کچھ بھی میں سب سمجھتے ہیں آپ لوگ، کچھ بھی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب کریں کیا جی، اتنی کروڑ روپے جمع ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو پتا ہے جس کے پاس ہنر ہوتا ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کو ضرورت تو ہے نا، ڈبل روٹی کی بھی ہے، مکھن کی بھی ہے، آٹے کی بھی ہے، اور آبادی تو بڑھ رہی ہے. تو ان کو پتا تھا اب جتنے تاجر جو ہے نا، تاجر جن کو تجربہ ہے کام کرنے کا، وہ ہم سے خود رابطہ کریں گے، کیونکہ سارا مسئلہ کہاں آ کے ختم ہوتا ہے، پیسہ. پیسہ ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تاجروں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کیا عوام سے کیا کہا تھا، 1 لاکھ پہ کتنے دیں گے، 2000. تاجروں سے کہا 1 لاکھ ہم تمہیں دیں گے تو 1 لاکھ پہ ہمیں 4000 چاہیے، اور ہمیں یقینی چاہیے ہماری بلا سے تم ڈبل روٹی کی فیکٹری لگاتے ہو یا گندم کی میلیں لگاتے ہو، کپڑا بیچتے ہو، ہماری بلا سے جو مرضی کرو بھاڑ میں جائے. 1 لاکھ پہ کتنا چاہیے، 4000. اور اس کی ضمانتیں ومانتیں، بھائی دے گا بھاگ نہ جائے، دیکھ لیا فیکٹری ہے بھی یا نہیں، کما بھی سکتا ہے، بھاگے گا تو یہ ضمانتیں لے لی وغیرہ وغیرہ. اب آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے، ادھر سے 4 آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے 2 نکل رہے ہیں، 2 بیٹھے بیٹھے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اتنے لوگوں کی بچتیں جب دینا شروع کی تو سارے لوگوں کی بچتیں 4-5 آدمیوں کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی. یہ بنتے چلے گئے کھرب پتی. اور جب دولت آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ خود بخود طاقتور بن جاتے. پھر انہوں نے دنیا کی تجارتوں سے کھیلنا شروع کر دیا. اب یہ اتنے کروڑ پتی بن گئے کہ ملکوں سے کھیلتے ہیں، یہ حکومتیں گرانا، حکومتیں چڑھانا ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ایک نقصان تو یہ ہوا. دوسرا نقصان کیا ہوا، وہ جو پبلک بیوقوف جن میں ہم اور آپ داخل ہیں، بینک میں جا کے 1 لاکھ رکھ رہے ہیں کہ 2000 ہمیں یہاں سے ملیں گے. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ جو تاجر 1 لاکھ روپے بینک سے قرضہ لے کے جب وہ فیکٹری لگائے گا، ایک مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ میں کوئی فیکٹری لگتی نہیں ہے، اس نے مثال کے طور پر ڈبل روٹی بنانے کی فیکٹری ہے وہ، تو وہ ڈبل روٹی کی جو قیمت ہے نا اوریجنل، اس میں 4 روپے مہنگی رکھے گا وہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ 4 تو وہ ہیں جو میں بینک کو دینے ہیں، میں نے نہیں یہ بات سمجھ، تو یہ تو میرے پروفٹ میں ہے ہی نہیں. قیمت اتنی رکھو کہ بینک کا نکال کے مجھے کچھ بچے. تو اب وہ جتنی فیکٹریاں لگیں گی، جتنی چیزیں، ان کی قیمتوں میں 4 روپے خود بخود اضافہ ہوگا. آپ کو یہاں سے بینک سے لاکھ روپے لگ کے 2 مل رہے ہیں، لیکن ڈبل روٹی میں 2 کے بجائے جا کتنے رہے ہیں، 4 جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو لاکھ پہ 2 مل نہیں رہے، یہ بھی نظر آ رہے ہیں ملتے ہوئے، مل نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ کو چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں نا، اس میں یہ پروفٹ آپ کا خود بخود ضائع ہو رہا ہے. اگر بینک کا یہ سسٹم نہ ہوتا تو لاکھ کے 2 تو نہ ملتے آپ کو، مگر اس لاکھ پہ چیز آپ کو سستی ملتی اور وہ لاکھ آپ کے بچ جاتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے باتیں، ابھی بھی نہیں آئے گی سمجھ میں. تو یہ سارا سیٹ اپ دنیا میں چل رہا ہے. یہ دوسرا نقصان اس کا یہ ہو گیا. تو اسلام نے جو متبادل نظام دیا وہ مزاربت کا نظام دیا ہے، اس میں یہ ڈرامے بازی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی، اب یہ بھی سن لیں تاکہ بات چل پڑی ہے تو کمپلیٹ ہو جائے. وہ اس لیے نہیں ہو سکتی، اسلام کہتا ہے جو دھوتی شلوار پہن کے منجی ڈال کے بیٹھا ہے نا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، وہ لوگوں سے پیسہ نفع نقصان کی بنیاد. ایک شرط تو اس میں یہ کہ نقصان ہوا برداشت کرنا پڑے گا تمہیں، اور پروفٹ ہوا تو پروفٹ کی تقسیم پرسنٹیج کے حساب سے ہوگی، متعین نہیں 1 لاکھ پہ 2000، نہ لاکھ پہ جتنا میں کماؤں گا اس میں سے 25% میرا، 75% تمہارا، یا 75% میرا، 25% تمہارا، یا 1% میرا، 99% تمہارا، یا 99% میرا، 1% تمہارا. وہ کچھ بھی ہو لیکن پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1-2 روپے نہیں ہو سکتے، 1 روپے میرا 2 روپے تمہارا، یہ نہیں ہوگا. اب یہ اس کے پاس کروڑوں روپے جمع ہو گئے.
اب یہ آگے تاجر سے کیا بات کرے گا؟ تاجر سے کہے گا یہ میں پیسے تمہیں دے رہا ہوں، میری جو ڈیلنگ ہوئی ہے نا پبلک سے وہ یہ ہوئی ہے کہ جتنا پروفٹ میرا ہوگا اس میں 50% پبلک کا، 50% میرا، تو اب میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس میں سے بھی 50% میرا، 50% تمہارا. یہ میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1%، 99% بھی ہو سکتا ہے. تاجر لے کے چلا گیا. اب تاجر یقیناً وہ اب چیز کی قیمت میں اضافہ اگر کرتا ہے، ڈبل روٹی کی اوریجنل قیمت تھی، نیچرل قیمت تھی بالفرض 10 روپے، تاجر کہتا ہے نہیں یار مجھے تو بینک کو بھی دینا ہے تو میں 10 کے 20 کر دوں. 10 روپے کی ڈبل روٹی میں کتنے میں بیچوں گا؟ 20 روپے میں. تو وہ کیا کیا؟ اس نے نفع بڑھا دیا. جیسے ہی نفع بڑھائے گا نا تو تاجر کو جس نے پیسے دیے ہیں اس کا پروفٹ خود بخود، بولو بھائی، بڑھ جائے، کیونکہ پرسنٹیج ہے نا، چاہے وہ 1% ہی ہو تو وہ 1% بڑھ جائے گا. تاجر کو جتنا پروفٹ ہوگا، تاجر ڈبل روٹی کی قیمت 10 کے بجائے 1000 روپے رکھ لے، لیکن 1000 روپے رکھے گا تو بینک کا نفع اتنا بڑھے گا. بینک کا پروفٹ جتنا بڑھ گیا تو بینک نے ایگریمنٹ کیا آپ لوگوں سے کہ جتنا میں کماؤں گا اس میں سے آدھا تمہارا. میں اگر 1 لاکھ کماتا ہوں تو 50 تمہارے، میں اگر 1 کروڑ کماتا ہوں تو 50 لاکھ تمہارے ہو جائیں. تو اب چیزوں کی قیمتیں اگر بڑھتی بھی ہیں تو عوام کی آمدن اسی حساب سے بڑھ جاتی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر میرے بھائی اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے. یہ میں اتنی تفصیل آپ کو معیشت اور معاشیات سکھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو بہت سے یہاں پڑھے لکھے لوگ MBA بھی کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا اسلامی معیشت بھی پڑھ لیں آپ لوگ. کچھ بھی نہیں ہے اسلامی، یہ لوگ ان کی تعلیم اور ان کے تجارت کے طور طریقے اسلام کے بیان کردہ طریقوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. ان میں اخلاقیات نہیں ہیں. اسلام کا جتنا تجارتی نظام ہے اس میں اخلاقیات پہلے ہیں کہ تو نہیں سب کچھ بن جانا، ٹھیک ہے نا، اور بھی لوگ ہیں دنیا میں بسنے والے. وہ آپ کو ذخیرہ اندوزی سے منع کر دے گا، ایسی تجارت سے. وہ آپ کو ایسی تجارت سے منع کر دے گا جس سے دوسرے کی دکانیں گرنا شروع ہو جائیں. وہ آپ کو سود سے منع کر دے گا جس سے معیشت تباہ ہونا، چند آدمی کھرب پتی بنتے چلے جائیں. بعض ماہر معیشت سے ہم نے سنا کہ اس وقت پورے دنیا کی جو ہے نا دولت 7 یا 8 آدمی ہیں جن کے ہاتھوں میں گھوم رہی ہے. 7 آدمی. ایک طرف روٹی کا نوالا نہیں مل رہا لوگوں کو، اور ایک طرف دولت اتنی ہے کہ وہ گنی نہیں جا رہی ان لوگوں سے. یہ سارا اسی غیر اسلامی معیشت کی بنیاد پر ہے. تو اس معاملے میں بھی مسلمان کے اخلاق دوسروں سے اچھے. اخلاق کا مطلب ایسا نظام ہے مسلمان کے پاس جس سے دوسروں کی خیر خواہی ہو، اور ان کے پاس جو نظام ہے اس سے میرے بھائی خیر خواہی نہیں ہے، اس میں بربادی ہی بربادی ہے. سارے نظام کا، تجارت کے سارے سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ ہے کھلی ہوئی گمراہی، کھلی ہوئی گمراہی، یہ بھی ایک اسی میں داخل ہے، کھلی ہوئی گمراہی جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ اس گمراہی کو گمراہی نہیں کہتے. ضرب مومن میں چند سال پہلے مضمون آیا، اس میں باقاعدہ انہوں نے حوالوں کے ساتھ حضرت مفتی ابوالبابا صاحب نے ثابت کیا کہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو گندم خرید کے سمندروں میں ضائع کر دیتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ گندم زیادہ پیداوار ہو گئی نا تو نتیجہ کیا نکلے، گندم مارکیٹ میں سستی ہو جائے گی. تو ہمارے جو ایک متعین ریٹ ہیں وہ گریں گے، تو اس لیے اس ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ہزاروں ٹن گندم خریدتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. نقصان کیوں کرنے؟ آگے فائدہ اٹھانے کے لیے. نقصان کیا، وہ بوریاں سمندر میں ڈال دی. کس قدر انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے. گندم تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ فری میں ہونی چاہیے. انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو ان میں بنیادی ضرورت میں سب سے پہلے پانی اور روٹی. اگر کوئی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے، روٹی. تبھی قرآن نے بھی کتنا غریبوں کو روٹی کھلانے کا حکم دیا نا، کھانا کھلاؤ ان کو، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. تو قرآن بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ روٹی سستی ہونی چاہیے، باقی سب چیزیں بعد میں. ہم لوگ جب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے معمار ٹرسٹ کی طرف سے، تو ہم نے وہاں دیکھا وہ لوگ کہتے تھے بھائی کچھ نہیں چاہیے کہ روٹی دے دو اور قہوہ دے دو. قہوہ، وہ روٹی جو ہے نا قہوے کے ساتھ ذرا حلق میں آسانی سے اتر جاتی. تو ہمیں اس وقت یہ پتا چلا کہ غریب آدمی کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے، روٹی ہے. وہ کہتے ہیں روٹی پیٹ میں جائے گی، آنکھیں کھلیں گی، دماغ تازہ ہو جائے گا، باقی چیزیں بعد میں.
تو اب یہی چیز گندم خرید کے سمندروں میں بہا دینا، تو یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ دنیا اس پہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ یہ جو حقوق انسانیت کی تنظیمیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیوں نہیں بولتی کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ یہ ملالہ پہ تو بولیں گے اس کو ایک گولی لگ گئی تھی، پھر وہ یہ ہو گیا تھا، اس کے آ رہے ہیں وہ ملالہ چل پڑی ہے، ملالہ بیٹھ رہی ہے، ملالہ دیکھو کھا رہی ہے، دیکھو ملالہ ہنس رہی ہے، دیکھو ملالہ کتنے خوش ہوتے ہیں اس پہ، اور اس کو ٹی وی بھی لایا جاتا ہے، ملالہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، اس پہ خوش ہو رہے ہیں بھائی۔ ایک ملالہ کے ساتھ یہ ہو گیا، باقی تنو من بوریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ دواؤں پہ قبضہ، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے گھر میں توریاں لگائیں، مجھے شوق ہے یہ پودوں کا اور جانوروں کا، یہ نیچرل لائف کا مجھے شوق ہے۔ میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی گنوار ہوں، ٹھیک ہے، یہ بار بار بتاتا ہوں، میں کراچی کا آدمی ہوں، الحمدللہ ہمارے خاندان میں سارے پڑھے لکھے ہیں۔ میرے فرسٹ کزن جو ہے نا فوج میں ابھی میجر بن گیا ہوگا، اور رشتہ دار بھی کوئی کیپٹن ہے، کوئی میجر ہے، سارے پڑھے لکھے الحمدللہ خاندان سے میں بلونگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ پڑھی لکھی بات ہو رہی ہے تو پھر انگلش بولنی پڑے گی۔ تو مجھے یہ شوق ہے ذاتی طور پر جانوروں کا اور یہ پودوں کا اور ان چیزوں کا، اس میں ذرا فطرت کا جو ہے نا، فطرت کی عکاسی کرتی ہیں چیزیں۔ تو میں بازار جا کے بڑے بڑے ٹب لے کر آیا، انہیں نہانے والے ٹب نہیں ہوتے، میں نے کہا اس میں مٹی ڈال کے گملے لگاؤں گا، اس پودے لگاؤں گا۔ تو چھت پہ جا کے میں نے اپنی وہ لگائے گملے وملے، وہاں سے وہ ادھر مٹی کے والوں سے 4 روپے کے گملے تھوک کے حساب سے لایا، بڑی محنت کی میں نے، اس میں سبزی منڈی جا کے بیج لے کر آیا، توریوں کے بھنڈی مختلف بیجیں لگا دیے میں نے۔ اب لگا رہے ہیں، جو اگ رہی ہے اس میں پھر وہ کیڑے پیدا ہو رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں پتے عجیب سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم یہ کام کیا کرتے تھے تو ہمارے گھر میں بڑی کیاری تھی، ہماری والدہ لگاتی تھی، کبھی اتنی توریاں پیدا ہوتی تھی، اتنے کریلے پیدا ہوتے تھے، اور اب کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ کیڑے کیوں لگ رہے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ جو بیج آ رہا ہے نا آج کل، ٹھیک ہے نا، یہ باہر سے آ رہا ہے، اور انہوں نے ایسا بیج دیا ہے کہ اس میں یہ کیڑے ہوں تاکہ ان کو مارنے کے لیے پھر آپ انہی کمپنیوں سے اسپرے بھی خریدیں۔ کہا کہ ہماری زمینوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ایسی کھادیں زمینوں میں ڈال دی ہیں کہ اب کھاد میں وہی اسپرے کرنا پڑے گا جو باہر سے آ رہا ہے۔ یہ ہے MBA، ٹھیک ہے نا، تجارت کو بڑھاؤ، بیڑا غرق کر دیا۔ اب تو توری کھانے کا دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں اس میں کیا ڈال دیا ان لوگوں نے۔ تو خیر وہ اوپر ابھی میں نے آج جا کے دیکھا، وہ بیلیں جو ہے نا وہ ان میں پھر وہ پھول پتے جھڑنا شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیڑے ہو گئے۔ اب جائیں گے کہیں سے اسپرے لے کر آئیں گے، مجبوری ہے۔ اب وہ اوریجنل توری کہاں سے ملے گی بھائی؟ اس کا بیج چاہیے، دیسی توری کہاں سے ملے گی یہ نہیں پتا۔ تھوڑا سرچ کریں گے، طلبہ کو ذمہ لگائیں گے، بھائی کوئی کسی کے گھر میں وہ باپ دادا کے زمانے کی کوئی پیٹی میں کوئی توری کا بیج پڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھا کے لائے۔ تو یہ سارا جو ہے نا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے؟ برباد ہو گیا ہے۔ بیج آپ کو وہاں سے ملے گا، وہ بیج ایسا ہوگا جس پہ اسپرے کریں گے، پھر وہ اسپرے بھی وہیں سے آئے گا۔ تو وہ سارا چیزیں پہلے سے، ڈاکٹر بھی آج کل ایسی دوائیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ دوا کھلاؤ، پھر یہ کھانسے گا، یہ ایسی کھانسی کھانسے گا کہ اس کی دوا کے لیے پھر اس کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ اس کھانسی کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تو وہ سارا پری پلان ہے، سارا سیٹ اپ پہلے سے چل رہا ہے، یہ کھلاؤ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، پھر اس میں یہ والا کھلانا پڑے گا، تو میری بکری ہوگی۔ جیسے میکینک کرتا ہے نا یہ کام، ٹھیک ہے نا، یہ والا پرزہ لگا دو، اس سے یہ والی چیز ٹوٹے گی، یہ والی چیز پھر میرے پاس ہی، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو سارا یہ سارا سیٹ اپ اسی قسم سے چل رہا ہے۔ تو وہ توریوں کی شکل جا کے دیکھو بیچارے عجیب سی ہو گئی ہیں۔ تو وہ اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ بیلیں بڑھ جائیں۔ اور اب شکر ہے بکری اپنی ذاتی رہ گئی ہے صرف۔ میں بکری کا دودھ صبح نکال کے پیتا ہوں، مجھے بکری کے دودھ میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، اس بات پر ہے کہ یہ میں پی رہا ہوتا ہوں، یا اللہ یہ وہ دودھ ہے جو تیری قدرت سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ اس پہ دودھ کی ڈیفینیشن صادق آ رہی ہے۔ ورنہ یہ جو ہم گوالوں سے پی رہے ہیں نا، ایک گوالے نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے بھینسوں کو ہم لگاتے ہیں انجیکشن، اس انجیکشن کے آثار بھینس کے دودھ میں آتے ہیں۔ پھر اس نے ایک مجھے تجربہ بتایا کہ آپ یہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ اس میں نظر آئے گا آپ کو باقاعدہ۔ تو وہ ہمارے وہ بھینس کو جو انجیکشن لگ رہا ہے، در حقیقت وہ ہمارے کولوں میں لگ رہا ہے وہ انجیکشن، یعنی جا وہ ہمارے خون میں رہا ہے کہ جو کھلاؤ گے دودھ کے آثار اس میں آئیں گے نا۔ آپ کو یقین نہیں آتا، میرے پاس تو جانور ہے نا، بکری کو میں پیاز کھلاؤں گا نا، دودھ میں پیاز کی ہیک آ جائے گی۔ بکری کو جو چیز کھلائیں دودھ میں اس کے آثار فوراً آتے ہیں، تو بھینس میں بھی یہی ہوتا ہوگا ظاہر ہے۔ تو
اور خون میں ڈائریکٹ آپ اس کے انجیکشن شامل کر رہے ہیں تو وہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ دودھ میں انجیکشن کے آثار نہ آئے. تو جتنی دفعہ انجیکشن بھینس کے لگ رہا ہے وہ حقیقت میں ہمارے کولوں میں لگ رہا ہے وہ انجیکشن ڈائریکٹ, اور ہم لگا رہے ہیں وجہ سے. لیکن پھر بھی ڈبے سے بہتر ہے, یہ آپ کو بتا دوں میں, کیونکہ اس میں صرف ایک لگتا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں جب صبح بکری کا دودھ نکال کے پیتا ہوں اس کو 3-4 دفعہ دیکھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ نہ اس میں انجیکشن ہے, جو میں نے اس کو کھلایا قدرتی عمل سے وہ گزر کے دودھ بن کے تھنوں میں آیا, اور اللہ کا شکر ہے پیٹ میں جا رہا ہے. اس کے صحت کو اتنے فائدے ہیں, کبھی آپ کو بتائیں گے کہ اس سے کتنی. معدے میں میری تیزابیت بہت رہتی تھی, میں نے بہت علاج کرایا, فائدہ نہیں ہوا. بکری کا دودھ میں مجھے نہیں پتا تھا کہ معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے. جب پینا شروع کیا تو 1 ہفتے میں وہ جلن تیزابیت سب ختم. میں پریشان کہ یہ کیسے ختم ہو گئی, کھا تو وہی کچھ رہے, انڈے پراٹھے برگر سب چل رہا ہے, تیزابیت کیسے ختم ہو گئی. کسی حکیم کو بتایا, اس نے کہا یہ اس میں تیزابیت ختم کرتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بھی میں مشورہ دے رہا ہوں, گھروں میں جانور پالا کریں, مرغی لا کے رکھیں, انڈے ونڈے کھا کے دیکھا کریں یہ انڈا ہے, انڈے کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو یقین ہوگا کہ یہ وہی انڈا ہے, وہی انڈا ہے جو خدا نے پیدا کیا ہے. یہ جو ہم انڈے کھا رہے ہیں نا یہ اللہ نے پیدا نہیں کیے بھائی, یہ انڈے انسانوں نے پتہ نہیں کیا کیا مرغی کو کھلا کھلا کے کیا کیا اس مرغی کو ایسا بنا دیا, اوپر سے اٹھا کے پھیرے نیچے مر جاتی ہے. فارمی مرغی کو آپ ایک دفعہ اوپر سے اٹھا کے جھڑن کر کے پھینک دے, نیچے ٹھا کر کے گرے گی, مر جائے گی. کیا کھا رہا ہے بھائی تو, کیا کھا رہا ہے, ایسے مر جاتی ہے آرام سے. ہڈیاں چباؤ, گوشت اور ہڈی میں فرق ہی ختم ہو گیا ہے, ایسے چب جاتی ہیں. میرے پاس مرغا تھا, میں نے ایک دفعہ ذبح کر دیا, وہ لڑائی میں کانا ہو گیا, کسی پڑوسیوں کے مرغے سے اس کی وہ ہو گئی تھی. صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ مجھے پٹاخ پٹاخ آوازیں آ رہی ہے, اپنی چھت پہ چڑھا تو دیکھا پڑوسیوں کا مرغا کود کے آیا ہوا ہے, اب دونوں میں فائٹ ہو رہی ہے. ہمارا مرغا تھا ذرا طاقتور, لیکن وہ اس نے چال چلی, اس نے اس کی آنکھ میں مارا, کانا ہو گیا وہ. اب کاڑے مرغے کو تو ذبح ہی کرنا چاہیے. میں نے ذبح کر کے پکایا, 1 مہینہ ہو گیا, گھر والے تھک گئے, بولے گل کے نہیں دے رہا بھائی, ہم وہ سوپ ہی پیتے رہے اس کا. یہ جان ہوتی ہے, یہ طاقت ہوتی ہے. اور یہ جو مرغی ہے کچی, اس کو کچا بھی کھا جاؤ پھر بھی ہے. تو یہ جانور پالنا ویسے بھی ہماری شریعت میں یہ پسندیدہ کام ہے, اس لیے کہ اس حدیث میں آتا ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. پیغمبر اللہ کی سب سے محبوب ترین مخلوق ہوتے ہیں, کوئی تو بات ہوگی اس میں جانوروں میں جو اللہ نے تمام پیغمبروں سے یہ کام کر دیا. اس سے انسان میں تواضع ہوتی ہے, اس سے انسان خوش و خرم رہتا ہے, یہ بھی ایک بات. پھر کھانے کو اس کو خالص چیز مل جاتی ہے. کسی دن بکرے کا گوشت کھانے کا دل کیا, اسی بکری کو کٹا کے ذبح کر دیں گے. ابھی یہ جو پانی والے گوشت اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بازار میں مل رہا ہے, وہ پانی ڈال ڈال کے اس کو بازار میں ایک گڑبڑ یہ کر رہے ہیں, جو بڑا گوشت ہے نا اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو گردن میں مار دیتے ہیں, اس کے جو ہے نا یہاں پیچھے مار دیتے ہیں, اعصاب ہی رکھ کاٹ دیتے ہیں, جس سے اس کا خون نہیں نکلتا پورا. اس سے جانور کا ویٹ 10 کلو بڑھ جاتا ہے. وہ خون کہاں رہ جاتا ہے, رگوں میں. شریعت نے کہا ہے جانور کی 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو, تڑپتا رہے تاکہ سارا خون جسم سے نکل جائے. اس میں 2 حکمتیں, ایک تو یہ کہ یہ گوشت پھر صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, اور دوسرا کیا ہے گوشت پاک بھی ہو جاتا ہے, خون ایک نجس چیز ہے. قصائی لوگ آج کل یہ نہیں کرتے, وہ مار دیتے ہیں, چھرا گھونپتے ہیں اس کے جو پیچھے ہڈی ہے نا گردن کی, اس میں چھرا گھونپتے ہیں جس سے اس کی اعصاب کی رگ کٹ جاتی ہے, حرام مغز کٹ جاتا ہے, تو اس سے جانور تڑپنا ختم, فوراً مر جائے گا. خون کہاں رہ جائے گا, رگوں میں. اس سے 10 کلو ویٹ بڑھ جاتا ہے, تو وہ 10 کلو پھر سال کے بعد کہتا ہے اتنے کروڑ روپے کا فائدہ ہو جائے گا مجھے. لیکن لوگوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو بڑا گوشت بھی کھانا ہو نا, کہیں 8-10 آدمی مل کے ایک بچڑا خرید کے اپنے سامنے ذبح کریں, اس سے پہلے قصائی کو کھونٹے سے باندھ دیں تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ قصائی کو جتنا بھی سمجھاؤ وہ پھر بھی گلے میں چھری مارتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں جس کھونٹے سے جانور کو باندھا تھا نا رسی سے, اس کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے قصائی کو باندھ دو. بولے یہ تو ذبح نہیں کرے گا, گرانا تیرا کام ہے, ذبح ہم کریں گے. اور پھر کیونکہ آپ خود بھی ذبح کر رہے, پھر قصائی اٹھ کے پھر چھری مار دیتا ہے, یہ میں نے دیکھا کئی دفعہ. تو میں سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کھوٹا بھی ظاہر ہے کسی کام میں آ جائے گا, اور رسی بھی کسی کام میں آ جائے گی, اس سے تھوڑی دیر کے لیے قصائی کو باندھ دیں. جب تک جانور تڑپ تڑپ کے بالکل مردہ نہ ہو جائے, بالکل مر نہ جائے, اس وقت تک قصائی کو کھولے نہیں, ورنہ وہ اٹھتے سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے یہاں, میں نے عید کے دن, بقرعید کے دن بیانات کیے, لوگوں کو سمجھایا اپنے جانوروں کی قربانی خراب نہ کرو. حلال تو رہتا ہے گوشت, لیکن بہرحال وہ حکمت تو فوت ہو جاتی ہے اس میں کافی حد تک. گوشت کی صحت کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوتا ہے, لیکن قصائی نہیں مانتے. پھر میں کھڑا ہوا بھی ہوں جانور کے پاس,
اپنا جانور ذبح کروا رہا ہوں، بول رہا ہوں کسائی کو بھائی نہیں کر، پھر ہاتھ سے چورا لے کے اندر گھونپ دے گا کیونکہ اس نے آرڈر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو 10 جانور اور گرانے. تو اس کا بہترین حل یہ کہ اس کھونٹے سے آپ تھوڑی دیر کے لیے کسائی کو باندھ دیں اور ٹھیک ہے نا بولے اب تو صبر کر ذرا. تو یہ جانور پالنا ایک ہماری شریعت میں بھی پسندیدہ کام ہے. حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا نہ کہو، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی مت دو، فإنها یؤذن للفجر، اس لیے کہ فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے آپ گھر میں مرغیاں پالیں تو جیسے ہی صبح 4-5 بجیں گے آپ تو سو رہے ہوں گے، مرغا ککڑوں کو ایسا زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کرے گا، وہ منظر بڑا ہی اچھا لگتا ہے. انسان کہتا ہے دیکھو ہم تو سو رہے ہیں لیکن اللہ نے اس جانور کو بانک دینے کا حکم دے دیا کہ یہ پوستیوں کو اٹھا دو. تو حدیث میں آتا ہے مرغے کو گالی مت دو. لوگ گالی دیتے ہیں نا، چیخ رہا ہے، نیند خراب کر رہا ہے، فرمایا یہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ مرغے پالنے کی فضیلت ہے اس حدیث کی بنیاد پر نماز کے لیے، جاگنے کے لیے. جن کو فجر میں اٹھا نہیں جاتا ان کے لیے ایک نسخہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، مرغا پالے گھر میں، اس کی آواز میں جو چاشنی ہے وہ الارم میں نہیں ہے، الارم میں نہیں، کیونکہ الارم کے پاس دماغ نہیں ہے، وہ الارم کی نہ نیند ہے نہ، مرغا تو سوتا ہے نا، سوتا ہے لیکن 4 بجے اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں میں سو گیا، میں نے بس ہو گئی نیند پوری، میں اٹھ کے چیخیں ماروں گا، بتاؤں گا میں جاگ گیا ہوں، تم بھی جاگ جاؤ. تو انسان کو شرم آ جاتی ہے کہ یار اس کو اللہ نے مجھ سے زیادہ عقل دی ہے اور میں انسان اشرف المخلوقات ہو کے پڑا ہوا ہوں. تو یہ مرغیاں پالا کریں گھر میں، اور جانور وغیرہ اپنے خرچے پہ پال لیا کریں. خرچہ بہت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جو اصل بات میں کر رہا تھا، جو کھلی ہوئی گمراہی ہے، جو جس میں نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ ہمیں اس کھلی ہوئی گمراہی سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے ہمیں جس کھلی ہوئی گمراہی سے نکالا ہوا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، سب سے بڑی بات اللہ اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے. 7 دفعہ روزانہ ہمارے حضرت فرماتے تھے الحمدللہ، اس پر کہا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا. مسلم روزانہ کم سے کم 7 دفعہ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.